الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی حدیث پڑھیں جی، 2528 نمبر کون پڑھے گا؟ جی سر تو عبداللہ ابن صفوان نہ ہم، ان خال اللہ ہم، یقال له یقال له یزید بن شیبان ہم، قال كنا في موقف لنا بعرفة يباعده امر امر من موقف الامام جدا ہم۔ فأتانا ابن مربع الانصاری رضی اللہ عنہ فقال انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکم یقول جی آگے کتنے کا سر جی جلدی روحان جی لکم لکم کفو علی مشاعرکم ہاں، مشاعرکم اس کو کیا فإنکم پڑھیں گے؟ دیکھیں، جی واقف یقف سے امر کا صیغہ ہے، کیسے پڑھیں گے؟ کفو نہیں، پا پر تشدید نہیں دیں گے، قیفو قیفو، ٹھیک ہے جی۔ کیفو اچھا کیفو ہاں، قف، قفا، قیفو، واقف یقف سے امر کا صیغہ آیا، واحد کا قف، تثنیہ کایا قفا اور جمع کایا قیفو، بس قیفو پڑھیں جی، قف جی قفا قیفو۔ کفو علی مشاعرکم فإنکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم صلوات اللہ علیہ جی، ان عبداللہ ابن ان عمر ابن عبداللہ ابن صفوان، عمر بن عبداللہ بن صفوان سے مروی ہے، ان خال لہ، وہ اپنے ایک ماموں سے بیان کرتے ہیں، ان کے ایک ماموں ہیں، یقال لہ یزید بن شیبان، جن کو یزید بن شیبان کہا جاتا تھا، یعنی عمر نے یہ حدیث بیان کی ہے اپنے ماموں یزید بن شیبان سے، قال اس نے کہا، یعنی یزید بن شیبان نے، کنا فی موقف لنا بعرفہ، ہم اپنے وقوف کی جگہ میں تھے، موقف میں تھے، اپنے وقوف کی جگہ میں تھے عرفہ، یباعدہ امر من موقف الامام جدا، امر اس بات کو بیان کرتے ہوئے اس جگہ کو امام کے موقف سے بہت دور بتا رہے، یعنی عمر نے یہ حدیث بیان کی، عمر کہتے ہیں کہ میرے ماموں یزید نے بیان کیا کہ ہم عرفہ میں اپنے وقوف گاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب عمر راوی کو بیان کرتے ہوئے یہ درمیان میں جملہ متعارضہ آ گیا، عمر کہتے ہیں یباعدہ، وہ عمر کہتے ہیں کہ جس جگہ میں وہ یزید بن شیبان ٹھہرے ہوئے تھے نا، یباعدہ، عمر اس جگہ کو دور قرار دیتے تھے، من موقف الامام، امام کے ٹھہرنے کی جگہ سے، جداً کافی دور، یعنی جس جگہ امام وقوف کرتا ہے، جس جگہ امام کی سواری یا امام کا پڑاؤ ہوتا ہے، تو اس سے بہت دور جگہ وہ عمر بتا رہے تھے کہ وہ میرے ماموں اس سے کافی دور تھے، عرفہ میں، اس جگہ سے جہاں پر امام وقوف کرتا ہے۔ فاتان ابن مربع الانصاری، ہمارے پاس ابن مربع الانصاری آئے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھائی یہ کہہ رہے ہیں یزید بن شیبان، یزید بن شیبان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابن مربع الانصاری آئے، فقال، اس نے آ کے کہا، انی رسول اللہ،
میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں پیام بر ہوں، الیکم تمہاری طرف، یقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں، قفو ٹھہرے رہو، علی مشاعرکم اپنے ٹھہرنے کی جگہ میں، اپنے ٹھہرنے کی جگہ پہ ٹھہرے رہو، فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ إِرْثٍ مِّنْ عِرْثِ أَبِيكُمْ بلا شبہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی میراث میں سے ایک میراث اور سنت میں سے ایک سنت پر ہو۔ اس کا مطلب میراث۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ جی جی میں بتا، درمیان میں کوئی کال آ گئی تھی نا۔ اچھا جی، قفو تم ٹھہرے رہو، اعلی مشاعرکم اپنے اپنے منسک اور اپنے عبادت کی جگہ پر۔ مشاعر، مشعر کی جمع ہے، مشعر کا ویسے معنی ہوتا ہے علامت، علام، علامت۔ تو یہاں مشاعر کا مطلب یعنی جتنے بھی مناسک حج ہیں ان کو مشاعر کہا جاتا ہے، مشعر کہا جاتا ہے، اور یہ جو مزدلفہ ہے اس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ تو قفو علی مشاعرکم اپنے عبادت اور منسک اور حج کے جو مناسک ہیں ان کی جگہ پر ٹھہرے رہو تم۔ مراد یہاں وقوف عرفہ کی جگہ ہے۔ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی استاد مطلب یہ شاعر اللہ الگ ہے نا جی یہ اسی سے ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اچھا جی، آگے پڑھیں یہ حدیث جابر بن عبداللہ کی۔ اچھا، اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بھئی یہ بتانا مقصود ہے کہ جو آپ وقوف عرفہ کر رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے سنتوں میں سے اور ان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، یہ بتلانا مقصود ہے۔ اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ جہاں جہاں ٹھہرے ہوئے ہو کسی خاص جگہ کو متعین کرنا یا اس کی تحری کرنا یہ آپ پر لازم نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہو ٹھیک ہے، آپ ٹھہرے رہو، آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں، ان کی میراث جو علمی عبادت اور دینی میراث ہے اس میراث کے اوپر ہو، آپ ان کی سنت کے اوپر ہو، ان کی ملت کے اوپر۔ جی آگے پڑھیں جی شاہباز۔ جابر بن عبداللہ۔ شیخ محترم مشاعر شاعر اللہ سے ہے نہیں نہیں نہیں، وہ الگ ہے۔ یہ مشعر سے ہے، مشعر کی جمع ہے مشاعر، وہ جو ہے نا شعائر شعیرہ کی جمع ہوتا ہے۔ شعیرہ، جی مشاعر، مشاعر الاسلام۔ پڑھیں جی شاباش، کون پڑھے گا؟ بھائی کون پڑھے گا؟ جابر ابن عبداللہ۔ جی میں پڑھ دیتا ہوں صاحب۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل عرفۃ موقف وکل منن منہر وکل مزدلفۃ موقف وکل فجاج مکہ طریق و منہر۔
ہاں اچھا، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے عن جابر بن عبداللہ، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عرفہ موقف، یہ پہلے بھی اس معنی میں حدیث گزری ہے، عرفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے، وکل منن، اور سارے کا سارا منا منحر، نحر کرنے کی، قربانی کی جگہ ہے، وکل مزدلفہ، سارا مزدلفہ موقف، رات گزارنے کی جگہ ہے، وکل فجاج مکہ تھا، مکہ کے سارے کشادہ راستے، کل فجاج مکہ تھا طریق، یہ سارے کے سارے راستے ہی طریق ہیں اور گزرنے کی جگہ ہیں، جہاں سے مزید گزرو یعنی یہ نہیں کہ آپ نے منا کی طرف آنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فلاں راستے سے آئے تھے اب سب لوگوں نے اسی راستے سے آنا لازم ہے، نہیں، اس طرح تو بڑا تنگی ہو جائے گی، حرج واقع ہو جائے گا، بہت ازدحام ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل فجاج مکہ تھا، جو ہے نا مکہ کے سارے کشادہ راستے، طریقن، وہ سارے ہی مناسک ادا کرنے کے، آنے کے، جانے کے، منا میں آنا، منا سے جانا، مکہ آنا کیوں پڑتا ہے؟ جو بندہ منا پہلے مکہ سے 8 کو منا آئے گا، پھر راستہ تو اختیار کرے گا، پھر منا سے واپس مکہ جائے گا 10 کو، کوئی تو کوئی راستہ اختیار کرے گا، پھر طواف کر کے پھر مکہ واپس آئے گا، منا واپس آئے گا، پھر 3 دن اس نے کنکری مارنی ہے، 11 12 اور 13 کو، پھر دن کو اس کو کوئی کام پڑے، اس نے کہا میں طواف کر رہا ہوں نفلی جا کے یا مکہ ہو آتا ہوں، تو ٹھیک ہے دن کے وقت چلا گیا، تو کوئی راستہ تو اختیار کرے گا نا اس کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ سے آنے والے جتنے کشادہ جگہ ہیں وہ سارے ہی راستے ہیں منا کی طرف آنے کے، منا سے جانے کے، لہٰذا کوئی تنگی نہیں ہے کہ آپ کون سے رستے سے، بھائی آپ نے منا پہنچنا ہے، مکہ سے آپ نے منا پہنچنا ہے 8 کو، آپ نے 8 کو منا پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 8 کو منا پہنچنا ہے، جو مرضی رستہ اختیار کریں، سارے رستے جو روڈ آتا ہے، پیدل آتا ہے، سواری پہ آتا ہے، کیسے آتا ہے، سارے رستے کا ایک ہی حکم ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، وہ منحرم، اور مکہ کے یہ جو سارے راستے منا کی طرف آتے ہیں نا، یہ سارے ہی نحر کرنے کی جگہ ہیں، جہاں بھی، یعنی ایون اگر قربانی کرنے کی جگہ منا میں نہیں ملتی، اصلاً تو منا ہے لیکن منا میں قربانی کرنے کی جگہ نہیں ملتی، تو منا کے جس راستے پر جہاں آپ کو جگہ ملے، یہ نہیں کہ آپ روڈ کے اوپر آج کل بکرے ادھر ذبح کرنے شروع کر دیں، لوگوں کے لیے تنگی بھی ہوگی اور گندگی بھی پھیلے گی، تو ظاہر ہے انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں مذبح، اس کو خاص کر دیا ہے، تو بہرحال اس میں وسعت رکھنا مقصد ہے، جہاں جگہ ملے، منا کے علاوہ بھی تو آپ وہاں قربانی نہر کر دیں، بہرحال وہ مکہ کی حدود میں ہی رہے گا، حرم کی حدود میں رہے گا تو وہ جائز ہے، وہ آپ کی قربانی ہو جائے گی، آگے پڑھیں جی، شاباش، عن خالد بن حوزة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على البعير قائما في الركابين. اچھا جی، دیکھیے جی، بات یہ ہے، سواری پر طواف کرنا، سواری پر سعی کرنا، سواری پر وقوف عرفہ کرنا، منا جانا آنا، سارے مناسک کے حج سواری پر کرنا جائز ہے، سوائے اس کے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، تو وہ اتر کر کے ہی پڑھے گا وہ شخص، اگر وہ ایسا ہے کہ جو عام حالات میں بھی نماز بیٹھ کر ہی پڑھتا ہے، اس کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے یا کوئی عذر ہے، ٹھیک ہے، وہ سواری کے اوپر ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ان خالد ابن حوزہ انہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، دیکھا،
یوم عرفہ تھا عرفہ کے دن، علی بعیر ایک اونٹ پر، قائمن فی الرکابین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکابوں کے اندر کھڑے تھے. جو رکاب ہے نا تو اس میں اپنے پاؤں رکھ کے کھڑے تھے، یعنی تاکہ اس میں کھڑا ہو کے انسان اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے، اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے. تو دو رکابوں کے اندر پاؤں رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور خطبہ دے رہے تھے. پڑھیں جی آگے، شاباش. عرفہ کے دن خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسنون ہے خطبہ دینا. مناسک حج، وعن مناسک حج میں سے خطبہ سننا یہ شرط نہیں ہے. عرفہ کے وقوف میں خطبہ سننا شرط نہیں ہے. مطلب ایک بندے کے پاس آواز ہی نہیں پہنچی امام کی، یا وہ بہت دور تھا، یا وہ اس وقت پہنچا عرفہ میں جب خطبہ ختم ہو چکا تھا، تو اس کے حج میں سے ذرا برابر بھی، ایک بال برابر بھی حج کی ذات کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں. ٹھیک ہے، حج میں کوئی نقص واقع نہیں ہو. یہ جمعہ کے خطبہ کی طرح نہیں، یا عیدین کے خطبہ کی طرح نہیں. یہ جو پہلے پہنچ جائے گا نماز پڑھے گا، اور یعنی پہلے خطبہ ہوگا، اس کے بعد زور اور عصر کی جمع کر کے نماز پڑھتے ہیں. جو شخص آیا ہی تاخیر سے، عصر کے وقت آیا یا مغرب کے وقت آیا، اس نے خطبہ نہیں سنا تو کوئی حرج نہیں ہے. کہ کوئی حجاج یہ سمجھ لیں کہ بھئی ہم اس وقت عرفہ میں پہنچے تھے جب خطبہ حج ہو چکا تھا، وہ سمجھے کہ حج پڑھایا جا چکا تھا. آج دنیا میں کہیں بھی پڑھایا نہیں جاتا، آج تک تو نہیں ہوا. آئندہ اگلے سال سے نا حج پڑھانا شروع کر دیں. آج کہیں بھی نہیں پڑھایا جاتا. ہاں جی، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نے حج نہیں پڑھایا. جی، تو بہرحال ہمارے عامت الناس میں یہی ہے کہ حج پڑھایا جائے گا. حج کوئی نہیں پڑھایا جاتا، حج کی کوئی نماز نہیں ہوتی، حج کا کوئی فرض یا واجب یا مناسک حج میں لازم کوئی عیدین کی طرح یا جمعہ کی طرح خطبہ نہیں ہوتا. ہاں، خطبہ دینا مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، خلفائے راشدین نے دیا، اور یہ شعار ہے ایک طرح کا. ہاں، اس کا سننا یا اس میں شریک ہونا حاجی کے لیے لازم اور فرض نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے حاجی بعد میں آیا یا اس تک آواز نہیں پہنچ سکی تو اس کے حج میں کوئی نقص نہیں ہے. جی، سننے کا ثواب تو ملے گا نا. یہ نہیں مطلب کہ بندہ خطبہ ہو رہا تو کان بند کر لو، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ شرعی مسئلے کو واضح کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص خطبہ حج نہ سن سکا تو کیا اس کے حج کا کیا حکم ہو. اس کے حج میں کوئی نقص واقع نہیں ہو. جی، پڑھیں شاباش. جی. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عمر بن شعیب، عمر اپنے باپ شعیب سے بیان کرتے ہیں، عن جدے ہی وہ اس کے دادا سے بیان کرتے ہیں، یعنی شعیب آگے عمر کے دادا سے بیان کرتے ہیں. صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ لکھ رہا ہوں نا. ہاں بھائی جی. جی. عمر بیان کرتے ہیں، عمر راوی، 3 راوی ہیں بھائی. یہ عمر جو ہے نا پوتا ہے. عمر بیان کرتا ہے اپنے والد شعیب سے. ٹھیک ہے جی، عمر بیان کرتا ہے اپنے والد شعیب سے. عمر کا استاد شعیب ہے. شعیب بیان کرتا ہے ان ابی ہے، شعیب اپنے باپ سے بیان کرتا ہے، اور وہ باپ جو شعیب کا باپ ہوگا وہ عمر کا دادا لگے گا نا. تو حدیث پھر اس طرح یہ روایت بیان کی جاتی ہے
عن عمرو بن شعیب. طلبہ اس سند کو سمجھنے میں بہت ہی مشکل میں پڑتے ہیں کہ یا نبی ہیں جدی سے کیا مراد ہے. وہ اپنے باپ سے بیان کرتا ہے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتا ہے. عن عمرو بن شعیب، عمر بیان کرتے ہیں، عمر بن شعیب سے مروی ہے، نبی ہے، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، ان جدے ہی. اب دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمر بیان کرتا ہے شعیب سے اپنے باپ سے، ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ جو باپ ہے وہ بیان کرتا ہے اپنے دادا سے آگے. ایک معنی سند، یعنی یہ جو باپ ہے شعیب، یہ شعیب یحدث عن جدے ہی. عمر بیان کرتے ہیں شعیب سے، شعیب آگے بیان کرتے ہیں اپنے دادا سے. یہ ایک معنی ہے، یہ زیادہ ویسے راجع معلوم ہوتا ہے. عمر بن، یعنی یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی جس پر میں نے روک لیا، لیکن عام طور پہ طلبہ اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ عمر بن شعیب عن ابی ہیں جدی سے کیا مراد ہے. تو عمر بیان کرتے ہیں اپنے باپ شعیب سے، عن جدے ہی، وہ دادا کس کا ہے؟ وہ شعیب اگلے راوی کا دادا ہے. عمر بیان کرتا ہے شعیب سے جو کہ عمر کا باپ ہے، اور شعیب جو کہ عمر کا باپ ہے وہ آگے بیان کرتا ہے شعیب اپنے دادا سے، اپنے دادا سے، جو کہ پھر عمر کا پردادا لگے گا. ان جدے ہی، وہ عمر کا پردادا لگے گا. پردادا، وہ عمر کا پردادا ہوگا. وہ جو ان جدے ہی ہے نا، وہ شعیب کا جد ہے اور عمر کا پردادا ہوگا. ایک معنی، اور یہی زیادہ راجع ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ عمر بیان کرتا ہے اپنے باپ شعیب سے، وہ شعیب بیان کرتا ہے ان جدے ہی اس عمر کے دادا سے، وہ عمر کا دادا اس شعیب کا باپ ہوگا. پھر تو سند یوں ہونی چاہیے تھی نا، ان عمر ابن شعیب ان ابی ہے، ان ابی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ پہلی والی بات صحیح ہے کہ عمر اپنے باپ شعیب سے بیان کرتا ہے، پھر وہ شعیب آگے اپنے دادا سے بیان کرتا ہے جو کہ عمر کا پردادا لگتا ہے. شعیب آگے اپنے دادا سے بیان کرتا ہے. بہرحال اور ان میں ضعیف کون ہے استاد؟ شیخ جی، محترم، شیخ محترم، ان میں عمر ضعیف کون ہے عمر جس کی وجہ سے روایتی ضعیف ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ اس میں بڑی بحث ہے طویل. بہت سارے محدثین ہیں عمر بن شعیب عن نبی ہیں جدے ہی روایت کو حسن قرار دیا ہے. یعنی بعض لوگوں نے کلام اس پر کیا ہے، لیکن یہ کوئی متفق علیہ اور فیصلہ کن بات نہیں ہے. عمر بن شعیب عن نبی ہے، عن ابی ہیں جدے ہی، جو ہے نا، ہم تو اس کو، ہم سے مراد یہ ہے کہ جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں حسن میں اس کو شمار کرتے ہیں. مطلب شیخ البانی صاحب نے البانی، کیا انہوں نے حسن کہا ہے اس کو؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کا بھی میرا خیال ہے یہی اسی طرف میلان ہے. وہ عمر بن شعیب دیکھیے گا. السلام علیکم شیخ محترم. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی، حسن ہے بعض روایات ان کی طرف سے تو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کہا بے اعتبار شاہدی اللہ زباد عباد والے شاہد کے اعتبار سے یہ مرسل صحیح الاسناد ہے، وہ مخرج فی صحیح ہے. اچھا، یہ مرسل صحیح ہے اور یہ صحیحہ میں 1503 نمبر پر شیخ البانی نے اس پر مکمل بحث کی ہوگی. اگلے سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ عمر بن شعیب عن ابی ہے جدے ہی والی روایت پر شیخ البانی کا حکم کیا ہے. مجھے تو یہی یاد ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ قابل بھروسہ سمجھتے ہیں اس سند کو. وہ بہرحال ان طلحہ ابن عبید ابن، اچھا، ترجمہ حدیث کا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ تھا، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون، اور سب سے بہتر کلمہ جو میں اور باقی نبیوں نے کہا، میں نے اور باقی نبیوں نے کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین بات جو میں اور باقی نبیوں نے کہی من قبل، مجھ سے پہلے، وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء.
آگے پڑھیں جی. ان طلحہ ابن عبید اللہ ابن قریظ. جی میں ہی پڑھ دیتا ہوں. ان طلحہ ابن عبید اللہ ابن قریظ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما رؤي الشیطان یوما وفیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغید منہ فی یوم عرفہ. نہیں دیکھا گیا شیطان کو، ٹھیک ہے، نہیں دیکھا گیا شیطان کو یومن کسی بھی دن میں، ہوا فیہ اصغر ہو جس دن وہ سب سے زیادہ چھوٹا ہو، ولا ادہر ہو سب سے زیادہ دتکارا ہوا، ای المطروح ہو دتکارا ہوا، ولا احقر ہو سب سے زیادہ حقیر، ولا اغیظ ہو سب سے زیادہ غصے میں، من ہو شیطان کے اس ذلت سے، اس دتکارے جانے سے، اس حقیر ہونے سے، اس غصے ہونے سے، فی یوم عرفہ تھا جو عرفہ کے دن اس کو تکلیف ہوتی. شیطان کو کسی بھی دن اتنا چھوٹا، اتنا دتکارا ہوا، اتنا حقیر، اتنا غیظ میں اور غصے میں نہیں دیکھا گیا جس طرح شیطان کی حالت، یہ حالت فی یوم عرفہ تھا عرفہ کے دن ہوتی ہے. وما ذاک اور نہیں ہے یہ صورت الا لما یرا مگر اس وجہ سے جو وہ شیطان دیکھتا ہے، من تنزل الرحمتی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اترنے سے، وتجاوز اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے معاف کر دینے سے، یعنی ذنوب العظام بڑے بڑے گناہوں سے، الا ما رؤی یوم بدر سوائے اس کے جو شیطان کو بدر کے دن دیکھا گیا تھا نا، یہ بدر والا دن اس سے بھی زیادہ حقیر، اس سے بھی زیادہ ذلیل، عرفہ سے بھی زیادہ ذلیل اگر کسی دن شیطان ہوا ہے تو وہ بدر کا دن ہے. بدر کے دن کے سے بڑھ کر اور کسی بھی دن میں شیطان اتنا ذلیل، اتنا حقیر، اتنا غصے میں نہیں ہوتا جتنا وہ عرفہ کے دن. اس سے زیادہ جس دن شیطان کو ذلت ہوئی ہے وہ بدر کا دن. فقیلا تو آپ سے کہا گیا ما رؤی یوم بدر بدر کے دن اس کو کیا دیکھا گیا، کیسا دیکھا گیا؟ آپ نے فرمایا انہو قد رعا جبریل اس نے اس دن جبریل کو دیکھ لیا، یازع الملائکۃ وہ فرشتوں کی صفیں درست کر رہے. جبریل جو ہے وہ فرشتوں کی صفیں درست کر رہے تھے، تو انہوں نے شیطان نے جبریل کو فرشتوں کی صفیں درست کرتے ہوئے دیکھا. اور جنگ میں صفیں درست کرنا اس کا باب آتا ہے واضع یازع، واضع یازع جنگ میں صفیں درست کرنا بھی اس کا ایک معنی. واضع یازع فتح باب ہے جی. واضع الجیش لشکر کی صف بندی کرنا. لشکر کی صف بندی کرنا جی. فَإِنَّهُ قَدْ رَعَا جبریل اس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، یازع و اسال میں کہ وہ درست کر رہے تھے الملائکۃ فرشتوں کی صفیں بدر میں، تو اس کو تکلیف ہونی تھی. یہ مرسل روایت ہے جی. آگے پڑھیں شاباش. عن جابر رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم عرفہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے فإن اللہ ينزل الى السماء الدنيا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں. فیباہی پھر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں بہم ان حجاج کی وجہ سے، حجاج کی وجہ سے، الملائکۃ فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں حجاج کی وجہ سے.
فیقول، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فرشتوں سے، انظروا الی عبادی، دیکھو میرے بندوں کی طرف، اتونی شعثا غبرا، آئے وہ میرے پاس پراگندہ، غبرن غبار آلود، ذات جینا، بلند آواز سے تلبیہ، آوازوں کو بلند کرتے ہوئے، من کل فج عمیق، ہر کشادہ تنگ راستے سے، اشہدکم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد غفرت لہم، بے شک میں نے ان کو بخش دیا، فیقول الملائکۃ، پھر فرشتے کہتے ہیں، یا ربی، اے ہمارے رب، فلان فلاں بندہ، کانا یرحق، وہ بدکاری کرتا تھا یا برا ارادہ کرتا تھا یا برائی کرتا تھا، و فلان و فلانا، تو فلاں بندہ بھی اور فلاں بندہ بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فما من یومن، نہیں ہے دنوں میں سے کوئی دن، اکثر عتیقا من النار من یوم عرفہ، نہیں ہے کوئی دن اکثر جو زیادہ ہو، عتیقا من النار لوگوں کے جہنم سے آزاد ہونے کے اعتبار سے، من یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے، کوئی دن یوم عرفہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے اعتبار سے نہیں۔ اچھا شیخ صاحب ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی جی پوچھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب یہ ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ یہ چیز کئی جگہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، جیسے یہ یہاں پہ آئے کہ وہ ان کو گواہ بناتے ہیں ملائکہ کو، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ملائکہ نے دیکھا ہے؟ یہ کسی نے سوال کیا تھا۔ نہیں نہیں، فرشتوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان کر دیا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لا یدرکہ تو یہ الابصار، اللہ تعالیٰ کا ادراک آنکھیں کر ہی نہیں سکتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو پورا واقعہ آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، آپ مجھے ہرگز دیکھ ہی نہیں سکتے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یا آپ کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اپنی جاگتی آنکھوں سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ صحیح مسلم کتاب الایمان میں ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یا جیسے بھی آپ نے فرمایا، نور انا اراہو، وہ نور ہے، میں کہاں سے کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں، ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو، ٹھیک ہے جی، تو یہ جواب ہے اس کا۔ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کیا، اس اعتبار سے ہم اس علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جو کتاب و سنت میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے، لا تدرکہ الابصار، اور موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہو۔ تو فرشتوں کے بارے میں کوئی خاص دلیل چاہیے کہ فرشتوں کو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو، تو پھر باقی یہ ہے کہ فرشتوں کو گواہ بنانا، تو بھئی گواہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کے اوپر اہل ایمان کو بھی بنایا ہے، نبیوں کو بھی بنایا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے گواہ بنایا، ٹھیک ہے ہاں۔ تو گواہی تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلمہ مغفرت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف، فرشتوں کی طرف الہام کرتے ہیں، فرشتوں کے اوپر اپنا حکم نازل کرتے ہیں، فرشتے اس حکم کو سنتے ہیں، اور فرشتے اس حکم کو پہچانتے ہیں، فرشتوں تک وہ حکم پہنچتا ہے، فرشتوں کی روح کے اندر وہ حکم اتر جاتا ہے، تو فرشتے اس حکم کو جو اللہ تعالیٰ کا معافی کا حکم ہے، اس یہاں جو بیان ہو رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے اوپر گواہ بنایا ہے۔ گواہ بنانے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار یا اللہ تعالیٰ کی رویت حاصل ہونا نہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے، یہی فرق ہے دنیا اور آخرت۔ جی
جی اس پہ اس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی وہ دنیا کے حوالے سے ہے، تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے وہ تو مطلب عالم آخرت میں مطلب پہنچ گئے تھے، اس جہان سے بڑا وہ جہان تھا. تو مطلب اور یہ صحیح مسلم میں نے غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ بعض صحابہ سے بھی یہ ملتا ہے کہ انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. تو وہ تو ہاں، اس جہاں کی بات نہیں ہے معراج کی رات، نہ پھر نہیں فرشتے نہیں بھی نہیں، دوسرے جہان میں ہوتے ہیں، اس جہان میں دیکھیں ہوتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی نفی کی ہے، آپ نے مطلق نفی کی ہے. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صراحت کے ساتھ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی نفی کی. سمجھ گئے ہیں بات؟ اچھا جی، وہ یہ ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس بندے نے یہ تین باتیں کہیں فقد آدم علی اللہ الفریہ، اس بندے نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے. ان میں سے ایک بات یہ بھی صحیح مسلم اسی باب کے اندر ہے، جس بندے نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رعا ربہ لیلۃ المعراج، اس طرح کے لفظ ہیں، اس میں تخصیص ہے معراج کی. تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قطعیت کے ساتھ، معاملہ بھی غیبی ہے، معاملہ بھی عقیدے کا ہے، ایمانیات کا ہے، غیبیات کا ہے، میٹا فزکس کا ہے. تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی قطعیت کے ساتھ اس کی نفی کر رہی ہیں، اور پھر اس کے اوپر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر جو اس کا قول کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے والا، تہمت لگانے والا کہتی ہے. تو یہ مسئلہ. ہاں، اب جو آپ نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے یہ عبداللہ ابن مسعود، اب عباس سے آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے، وہ دوسری حدیثوں میں آ گیا، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی فرد و بشر نے اللہ تعالیٰ کو جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہ چاہے اس دنیا میں ہو، چاہے معراج میں ہو، چاہے انبیاء بھی ادھر ہیں یا دوسرے انبیاء، جاگتی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار نہیں کیا ہے. اللہ نے اس کی نفی کر دی ہے. ہاں، ایک ہوتا ہے رویت حلمی، رویت بصری کی نفی کی گئی ہے. تو جن صحابہ سے اس بات آیا ہے وہ رویت بصری کا، رویت حلمی کا ہے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی کو، اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی کیفیت اللہ تعالیٰ نے دکھا دی. تو اس کی جو ہے وہ وضاحت بھی ہے مسند احمد کی حدیث میں کہ میں نے وہ ٹھنڈک محسوس کی اپنے سینے کے پاس. تو اس طرح جو ہے نا، رائی تو ربی فی احسن صورت، تو وہ خواب صرف کی، یہ کا خواب کی. نام بتا دیں. جی، بصری ہے ایک، تو دوسری کون سی رویت ہے؟ حلمی، حلم، خواب. تو رویت جی بصری اچھا. کی نفی ہے بھائی. رویت حلمی وہ جن صحابہ نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، وہ رویت حلمی پر محمول، رویت حلمی پر محمول. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نفی اس بات کی ہے لا تدرکہ الابصار، ابصار، بصر، آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے رحمت کی، اپنے وجود کی کوئی بھی کیفیت اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں تو وہ غیبی معاملہ ہے، وہ خواب کا معاملہ ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں بیداری کی حالت، حالت استيقاظ میں، حالت یقظہ کے اندر ایسا نہیں ہوا. اور یہی سید عائشہ کے نفی کرنے کا مقصد ہے. یہی اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ بھی ہے. اور جی، یہ جو حلمی رویت ہے یہ مطلب عام امتیوں سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے اور بعض صوفیہ بھی دعویٰ واقعہ کرتے بیان ہیں. کیا جاتا ہے، بہت مشہور ہے، لیکن ہمیں اس پر دلیل نہیں ہے. واقعہ بیان کیا جاتا ہے، واللہ اعلم. ہمیں کوئی زیادہ اس پر کوئی اتنا، مجھے تو اس پر کوئی بات کمزور ہی معلوم ہوتی ہے، کمزور
سند اور تحقیق کی بات نہیں کر رہا، بات اس اعتبار سے کر رہا ہوں کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں اور جو اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے اور باقی امت کا تعامل ہے، صحابہ کرام میں ایسا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ تو یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک سند یا روایت بالکل سچی کھری لگتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی کو وہاں وہم ہوا ہوتا ہے یہ کوئی۔ تو امام احمد ابن حنبل سے بہت مشہور ہے، مطلب جو لوگ بھی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات میں ہمیں توقف ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں فوراً، اور دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں آپ توقف کریں جی۔ ہاں، امام احمد ابن حنبل اللہ تعالیٰ کو آپ کی حالت میں نہ بھی دیکھے نا تو اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہو جاتا، لیکن اگر بات کمزور ہے اور آپ اس طرف چل پڑے تو پھر پہلے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا اتنی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، تو پھر اس سے کئی سارے مفاسد بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر امام احمد ابن حنبل کے دیکھنے کی نفی بھی ہونا تو اس سے دین اسلام کو یا امام احمد بن حنبل کی بزرگی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر جو ہے وہ ایک غیر محتاط طریقے سے اس بات کو پھیلایا جائے گا تو لوگوں میں شکوک و شبہات بھی پھیلیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لوگ اس بارے میں جری ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ صحابہ میں سے تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا، تو بہرحال یہ غیبی معاملہ ہے، لیکن میرا تو دل اس کو تسلیم کرنے پر کوئی قانع نہیں ہو، واللہ عالم۔ اچھا جی، العام، اچھا جی، عام کیا ہوتا ہے؟ العام، عام کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جو بولا جائے تو اپنے ماہیت میں، اپنی تعریف میں، اپنے معنی اور مدلول میں آنے والے تمام افراد کو کا احاطہ کر لے۔ ایک ہی دفعہ بولنے سے تمام کے تمام افراد جو اس لفظ کی ماہیت میں، اس کے معنی میں، اس کی لغت میں اور اس کے مدلول میں آتے ہیں، وہ تمام کے تمام الفاظ اس لفظ کے بولنے سے وہ شامل ہو جائیں، وہ سارے کے سارے مراد لے لیے جائیں، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی ان میں سے خالی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں العام۔ ایسا لفظ جو اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لیتا ہے، تمام افراد کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، بلا حصر عدد، بغیر کسی معین تعداد کے، بے شمار، اس کی کوئی شمار، کوئی حد نہیں ہوتی۔ جیسے کل ان کا لفظ ہے، کل، سب، جمیع، سارے، قاطبۃ، کافۃ، وبعثت الی الناس کافہ، سارے انسانیت کی طرف، کوئی ایک بھی انسان رسول ایسا نہیں ہے
جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کے رسول کے مبعوث نہ ہوئے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا خالق۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا اللہ تعالی خالق نہ ہو۔ یہ جو لفظ کل ہے، یہ لفظ عام ہے، یہ لفظ مستغرق ہے، یہ لفظ شامل ہے، یہ لفظ کامل ہے۔ یہ جب بولا گیا تو شیء کی، جو بھی شیء ہے، ایک تنکا ہے، ایک ذرہ ہے، ایک قطرہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ لفظ کل میں ہر طرح کی تخلیق آ گئی، لفظ کل میں ہر شے آ گئی۔ اس کے مقابلہ میں آپ بولتے ہیں 100 افراد، 100 آدمی، سارے کے سارے۔ آپ کہہ رہے ہیں سارے کے سارے 100 آدمی، بھائی 100 میں ایک حد تو ہے نا۔ آپ کہتے ہیں جی بھائی 8.4 بلین بندے، سارے کے سارے، ٹوٹل پاپولیشن آف دا ورلڈ۔ یہ بھی عام نہیں، یہ بھی عام نہیں، کیونکہ اس کا بھی ایک حد ہے نا۔ آپ نے گن لیا 8.4 بلین، حد ہے۔ جس کی کوئی حد ہو، جس کی کوئی تحدید ہو، وہ عام نہیں، وہ خاص ہے۔ دیکھیں عام اور خاص فقہ اسلامی کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی اصطلاح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، ان الانسان، یہ جو ال ہے نا، اس ال کو کہتے ہیں جنسی استغراقی للافراد۔ یہ جو ال ہے، یہ ایسا ال ہے جو لفظ انسان پر داخل ہوا ہے، اور انسان ایک جنس ہے، اس جنس کے تمام افراد کو کا احاطہ کر لیا ہے۔ یہ تمام انسانیت اس لفظ ال میں شامل ہو گئی، ال نے آ کے انسان میں شامل۔ اب کوئی انسان بھی اس ال انسان کی ماہیت سے، اس کے مدلول سے، اس کے مقصود اور معنی سے خارج نہیں رہا۔ ان الانسان لفی خسر، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمام کے تمام انسان خسارے میں، تمام انسان، کوئی ایک بھی خسارے سے نہیں بچا، ہاں سوائے اس کے الا الذین، اس کو پھر کہتے ہیں خاص۔ عام سارے کے سارے، جب ال انسان بونا سارے کے سارے ہی آ گئے، پھر اللہ کہہ کے اس میں سے ایکسیپشن کر دی، اس میں استثناء کر دی، اور وہ خاص ہو گئی۔ شیخ اگر یہ انسانہ ہوتا، ان نل نہ ہوتا، ال نہ ہوتا، یعنی پھر ہاں، ان انسان ہوتا تو مطلب ہوتا کچھ انسان، ٹھیک ہے، وہ جمع ہوتا ہے نا، جمع۔ آپ کہتے ہیں نا ان رجالن، آپ ایسے سمجھ لیں، آپ کہیں ان الرجال یا الرجال، تو آپ کہہ رہے ہیں تمام آدمی۔ اگر ال سے مراد جنسی استغراقی للافراد ہے تو تمام آدمی، تمام آدمیت۔ لیکن آپ کہتے ہیں ان رجالن، تو مطلب ہوتا ہے کچھ آدمی، کچھ لوگ، ٹھیک ہے، کچھ لوگ، کچھ آدمی، جی۔ یعنی دیکھیں جمع کا جو صیغہ ہوتا ہے نا، جمع کا صیغہ اصل میں تو ان اناسن اگر ہوتا، ہاں وہ انسان نہیں ہونا تھا، پھر وہ ان انسان، پھر تو ہونا تھا ایک انسان،
अन्ना इंसानन, एक इंसान। अल ना आता तो फिर माना होना था एक इंसान, और अगर जमा आती अन्ना उनासन तो फिर होना था कुछ इंसान, कुछ लोग। अगर अन्नन नासा होता तो फिर तर्जमा होता सारे लोग, सारे ही लोग। ये बातें आपको आगे सुन, ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लेनी है। आम किसको कहते हैं? अभी तक शेख साहब की तारीफ नहीं पड़ी, अभी तक इसी बात पे जोर लगा रहा हूं कि ऐसा लफ्ज जो अपनी माहियत में, अपने मदलूल और माना में, या आप कह लें कि अपने तहत आने वाले तमाम अफराद को अपने अंदर शामिल कर ले, अपने अंदर जमा कर ले, और बगैर किसी तादाद के गिने, बगैर किसी गिनती के, बगैर किसी हद और तयन के, उस लफ्ज को कहते हैं लफ्ज आम। मिसाल इसकी कुल्लुन, जमीउन, काफतुन, कातिबतुन। ठीक है, ये अल्फाज ही जो है ना, ये उमूम पर दलालत करते हैं, उमूम पर। आम जो सब को शामिल कर ले उसको कहते हैं आम। खास, खास का मतलब है जो बाज अफराद को खास, बाज अफराद को शामिल, यानी आम की माहियत से जो कुछ अल्फाज को निकाल लिया जाएगा वो खास रह जाएंगे। इसी मिसाल को अगर ले लें समझने के लिए, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तो तमाम के तमाम इंसान खसारे, तमाम के तमाम इंसान खसारे में, लेकिन इसमें से कुछ को खास कर दिया गया। वो कौन है? इल्लल्लदीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये जिनमें ये चार खुसूसियात हैं, ईमान, आमाल सालिहा और तवासी बिल हक़, तवासी बिस सब्र, जिनमें ये चार औसाफ पाए जाते हैं, ये उस तमाम इंसान जो खसारे में हैं उनमें से इनको खास कर लिया गया है। इनमें से उस खुसरान, घाटे, नाकामी के हुक्म में से जो कि आम था तमाम इंसानों पर, सारे के सारे इंसान ही उस घाटे में पड़े हुए थे, उसमें से इन चार तरह के अफराद को निकाल लिया गया खास कर। अब बात समझ आई है जी? जी। अब इसका फायदा क्या होगा? आम और खास पढ़ने का फायदा क्या होगा? फायदा पहले नोट कर लें, हालांकि आना आप सबसे आखिर पे चाहिए। किताब और सुन्नत में एक हुक्म आता है, हुक्म आता है या अय्युहल्लदीना आमनू। आगे सीगे आ जाएंगे, जो अल्लाह दीना है ना, अल्लाह दीना, ये इसम मौसूल है, और इसम मौसूल भी उमूम पर दलालत कर, उमूम पर दलालत। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह लफज आता है कोई भी, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब ये मन इसम मौसूल है, ठीक है। अच्छा, या मन शर्तिया है, ये शर्त भी उमूम पर दलालत करता है। इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि ये हुक्म तमाम लोग जो ईमान की माहियत, जिन पर ईमान का लफ्ज सादिकार है, ये चंद अफराद के लिए ये हुक्म नहीं है, ये मर्दों के लिए सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये फलां कैटेगरी के लिए नहीं है, ये तमाम लोग जो अल्लाह दीना आमनू के तहत है ना, उन सब पर यह हुक्म लागू है। ये आम का फायदा हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालो तुम सब पर रोजे लिख दिए गए हैं, फर्ज कर। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ए तमाम लोगों उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले लोगों को पैदा। उमूम है। अब अल्लाह ताला के इस तौहीद के, जो अल्लाह ताला की दावत है अपनी तौहीद की तरफ, इससे कोई भी इंसान मुस्तस्ना नहीं कि फला इंसान को तौहीद से इस्तिस्ना हासिल है कि वो शिरक करता रहे, नहीं, किसी को इस्तिस्ना हासिल। ये आम है लफ्ज, ये फायदा होता है। तो जो लफ्ज आम होगा उसको आम रखा जाएगा,
اس میں کوئی تخصیص، کوئی ایکسیپشن، کچھ استثناء نہیں ہوگا، سب کے لیے۔ ہاں جہاں کتاب و سنت میں اس کا استثناء آ جائے تو پھر وہ استثناء کو اس جگہ پہ مان لیا جائے گا، باقی سارا حکم عام چلتا رہے گا۔ اس کے ایک مثال لے لیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اچھا، اب المطلقات جمع کا صیغہ ہے، اس پر جو ال آیا ہے یہ الجنسی استغراقی للافراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عموم کے صیغے کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ تمام طلاق والی عورتوں پر یہ لازم ہے کہ وہ 3 ماہواریاں نکاح سے رکی رہیں۔ تمام طلاق والیوں کا یہی حکم ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں، یہ تو عام ہے، یہ سب عورتوں، سب طلاق والی عورتوں کا یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ ایکسیپشن نہ ذکر کرتے جو کہ آگے سورہ طلاق میں آئی ہے، تو پھر جو عورت بھی چاہے جس بھی حالت میں ہوتی تو اس نے پھر اسی صورت کے ساتھ عدت سے نکلنا تھا جو وہ 3 قروء والی ذکر کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا کس کو؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والی عورت کی یہ عدت نہیں ہے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، جس عورت کو صغر سنی، جس لڑکی کو صغر سنی کی وجہ سے یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا تو اس کا بھی یہ حکم نہیں ہے۔ اور واللائی یئسن من المحیض، اور جو بڑی عمر کو پہنچ چکی ہیں، مایوس ہو چکی ہیں، ان کا بھی یہ حکم نہیں۔ اب ان 3 طرح کی عورتوں کو، حمل والی اور جس کو ماہواری نہیں آتی اور جو مایوس ہو چکی ہے یعنی عمر بڑی ہو گئی ہے، تو ان 3 کو اس والمطلقات یتربصن ثلاثۃ قروء، 3 قروء والی اللہ تعالیٰ نے حکم سے، جو کہ عام تھا اس میں سے اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا، باقی جتنی بھی طلاق والیاں بچیں گی جن کے ساتھ جو خلوت جن کے ساتھ اختیار ہوئی ہوگی، ان سب کا طلاق کی صورت میں یہی حکم۔ سمجھ گئے بات؟ اب عام کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب والمطلقات کو ان 3 خاص صورتوں کے علاوہ ہم عام رکھیں گے، سب طلاق والی عورتوں پر یہی حکم لگے گا سوائے ان 3 عورتوں کے، حمل والی، چھوٹی عمر والی اور بڑی عمر والی۔ جی، تو فقہ یعنی عام پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اصول فقہ۔ شیخ حمل والی مطلب کہ حمل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اور درمیان والا جو آپ نے بتایا بڑی عمر کے علاوہ، حمل والی کا یہ ہے نا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ طلاق کے 10 دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد کے اس کی ڈیلیوری ہو جائے تو وہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے، وہ عدت گزر گئی اس کی، چاہے وہ 8-9 مہینے کے بعد طلاق کے اس کی جو ہے وہ ولادت ہو، زچگی ہو، تو اس وہاں تک وہ نکاح یعنی وہ عدت کے اندر رہے گی، نکاح کی چلو ہم بات نہیں کرتے، وہ تب تک عدت میں رہے گی، تو عدت اس کی وضع حمل ہے۔ اور جس کو بڑی عمر کی وجہ سے اب ماہواری نہیں آتی، یا جس کو کسی ہارمون پرابلمز ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی بیماری ہے یا عمر چھوٹی ہے، نکاح ہو گیا تھا، تو پھر اس عورت کی جو عدت ہے وہ 3 قمری مہینے، 3 مہینے، یہ سورہ الطلاق 28ویں پارے میں اللہ نے بیان، تو اس کی پھر 3 مہینے، 3 قمری مہینے وہ عدت گزارے۔ تو مسئلہ یہ سمجھانا تھا آپ کو۔ روزے کے احکام میں بھی آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، من، اللہ تعالیٰ نے یہ من موصولہ استعمال کیا، جو بھی رمضان کے اندر حاضر ہو وہ روزہ رکھے، فلیصم ہو۔ اب یہ حکم عام ہے، جو بندہ بھی رمضان مسلمان ہے اور مرد ہے، عورت ہے، اور وہ رمضان میں حاضر ہوتا ہے، رمضان کو اپنی زندگی میں پاتا ہے، اس پر روزہ رکھنا لازم، حکم عام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے خاص کر دیا، فمن کان منکم مریضا، مریض کو استثناء دے دیا، او علی سفر، یا سفر پر ہو، تو حدیث کے اندر جو ہے وہ خواتین کو نماز اور روزہ ایک ہی صورت کے اندر منع کر دیا۔
باقی سب لوگ عام حکم میں آ گئے. اب یہ ہوتا ہے کہ عام بھائی روزہ رکھنا جو بھی بندہ مسلمان عاقل بالغ ہے سب پر روزہ رکھنا فرض ہے. ہاں خاص کون کون ہے جن کو رخصت ہے؟ مریض ہے، مسافر ہے، اور حائض رکھ ہی نہیں سکتی، اس پر منع ہے. حاملہ اور مرضیہ کیا بھی یہ سب ایک استثناء ہے. سوال ہے. جی 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 صاحب، آپ نے کہا کہ من کانا مریضن سے استثناء ملا ہے، ہوں خاص ہو گئے ہیں کچھ لوگ. ہوں. تو یہ اسماء استفہام تو یہ من میں من بھی ہے، یہ بھی تو ہے من نہیں جو استفہام وہ یہ عام چیز کے ہے. لیے استعمال ہو رہے ہیں. دیکھیں یہاں استثناء جو ہے نا، میں وہ نحوی اصطلاح میں استثناء نہیں بول رہا، سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ تو اللہ کے ساتھ یا غیر کے ساتھ یا سوا کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ تو ادات استثناء کے ساتھ آئے گا نا، جیسے الا الذین نہیں نہیں، وہ آمنوا. میں بھی وہ نہیں کہہ رہی شیخ صاحب، میں بھی وہ نہیں کہہ رہی. میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں عام لکھا ہوا نا، عام کے جو صیغے ہیں اس میں من بھی آیا ہوا ہے. تو آپ من سے کہہ رہے ہیں خاص ہو رہا ہاں ہے. ہاں سوری، مطلب آپ ہاں آئی ہاں ہوپ یہ کہ ٹھیک ہے میں ٹھیک. نے صحیح طریقے سے میں اب آپ کا سوال سمجھ گیا، میں اب آپ کا سوال سمجھ گیا. اب دیکھیں یہ اچھا سوال ہے آپ کا. وہ جو من ہے وہ بھی صیغہ عموم کے اندر آتا ہے، لیکن یہ جو صیغہ عام ہے یہ پہلے صیغہ عام سے تخصیص ہے. یعنی فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ہو، یہ عام ہے. اب مریض بھی رمضان میں حاضر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، مسافر بھی رمضان میں حاضر ہے، رمضان میں شاہد ہے، تو یہ اس عموم کے اندر آئے گا تو نہیں؟ ہاں اس عموم میں آئے گا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جو بھی وہ عموم آگے مرض اور سفر میں ہے، یعنی وہ آگے جو عموم ہے وہ مرض اور سفر کی نوعیت میں ہے، چاہے جس طرح کا بھی مرض ہو، چاہے جس طرح کی بھی چاہے جیسا بھی سفر ہو. مریض کائنم من کانا، جو بھی مریض ہو، وہ عموم مرض کے اعتبار سے، وہ رخصت کے اعتبار سے کہ کس مریض کو رخصت ہے اور کس کو نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ بھائی ہر طرح کے مریض من جی کانا جی من، بالکل. سمجھ گئے ہیں بات؟ ہاں جی لیکن جزاک اللہ، سمجھ گئے. فمن شاہد منکم الشہرا، اس جو عمومی حکم تھا رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہونے کا، اس میں سے یہ خاص ہیں مریض اور مسافر، ان کو رخصت ہے. اگر یہ اس عام سے خاص نہیں ہوں گے تو پھر یہ تو اس حکم کے مخالف ٹھہریں گے، تو ان کو گویا کہ الگ سے ایک اللہ تعالیٰ نے نص کے اندر ان کا حکم الگ سے بیان کر دیا تو وہ خاص ہو. حالانکہ یہ فمن شاہدہ منکم الشہر کے اندر داخل ہیں، یہ بھی رمضان میں شاہد ہیں، رمضان میں غائب نہیں ہیں، یہ بھی شاہد ہیں. جی تو اس عموم میں یہ بھی داخل. اچھا جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے سر. جی جی صاحب آگے. واصطلاحاً اصطلاحی طور پر العام لغتاً، عام پر میم پر تشدید ہوگی. اما یعم عامن، عموماً فہو عام، اسم فاعل کا صیغہ. العام لغتاً،
عام لغت کے اعتبار سے الشامل، سب کو شامل کرنے والا، سب کو شامل کرنے والا، وہی اردو میں جو شامل کا معنی ہو. واصطلاحاً، اور اصطلاحی طور پر، اللفظ المستغرق لجمیع افرادہ بلا حصر، ایسا لفظ المستغرق جو احاطہ کرنے والا ہو. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، احاطہ کرنے والا. استغراق دوسرا ترجمہ کر لیں، شامل کرنے والا. بس بات سمجھ آنی چاہیے بھائی. یہ غرق لفظ بھی اسی سے استاد جی؟ ہاں غرق لفظ جو ہوتا ہے، غرق غرق ہو گیا پانی یہ میں، غرق سے ہی نکلا ہے، غرق سے ہی نکلا ہے. وہ غرق جو یعنی ہوتا ہے نا یہ وہ پانی میں اپنے اندر ڈوب ہی ڈبو جاتا لیتا ہے سب سب چیزیں. ہے. ہاں وہ ڈوب ہی جاتا ہے پانی میں. ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. غالب. اچھا جی. کیا بات. استغراق. نہ مجاور ہوتا شیخ، وہ پیٹ پالنے کے لیے نہ مجاور ہوتا. ہاں ہاں یہاں پر نا اس سے بھی زیادہ وہ خوبصورت شعر یہ ہے غالب کا، شاید اسی غزل میں ہے کہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہو. یہ تو روز روز کا مرنا ہے نا، مرنے سے مجھے انکار نہیں تھا، اگر ایک بار ہوتا تو کام ختم ہوتا. یہ تو روز روز کا مرنا ہے. ٹھیک ہے. شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہو. جی. ہوئے ہم جو مر کے رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار. اللفظ المستغرق لجمیع افرادہ بلا حصر، ایسا لفظ جو احاطہ کرنے والا ہو، استغراق کرنے والا ہو، شامل کرنے والا ہو، لے جمیع افرادہ، اپنے تمام افراد کو، بلا حصر، بغیر کسی تحدید کے، بغیر کسی تحدید کے. اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے بھائی، لاکھ تک جا کے رک جائے گا، 2 لاکھ تک جا کے رک جائے گا، 3 لاکھ، ملین، ٹریلین. ٹھیک ہے. ہاں جی. بغیر حصار بندی. ہاں اس کی حد بندی نہیں، اس کو عام کہتے ہیں، حصار بلا بندی. حصر عدد معین، اس طرح بھی بول، بغیر کسی معین عدد کی حد میں. اچھا جی. اللفظ المستغرق لجمیع افرادہ بلا حصر، ایسا لفظ جو احاطہ کرنے. یہ تعریف یاد کر لیں بھائی، یہ تعریف یاد کر لیں 4-5 الفاظ کی. اللفظ المستغرق، استغراق کرنے والا ہو، شامل کرنے والا ہو، احاطہ کرنے والا ہو، لجمیع افراد ہی، اپنے تمام افراد کا، بلا حصر، کوئی بغیر کسی حد بندی، بغیر کسی تحدید کے. مثلو ان الابرار لفی نعیم، بے شک تمام نیکوکار لوگ نعمت کے اندر. ان الابرار، تمام نیک لوگ، تمام نیک لوگ نعم میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے تمام نیک لوگ. جی. سوال کریں گے. نوشی صاحب نے کہا تھا یاد کریں، وہ سنانا. سنائے.
اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. شاباش. اور کس نے یاد کیا؟ جی سر، اللفظ المستغرق لجمیع افرادی بلا حصر. ماشاء اللہ. اور کس نے یاد کیا؟ ہاں جی، اور کون سنانا چاہتا ہے؟ اچھا جیسے جی. یہ حصر جو ہے، یہ حصر مطلب یہ ہا صاد پہ وہ ہے سکون ہے، اور را کے نیچے زیر کسرہ ہے. مطلب کسرہ ہوگا. بلا حسر. حصر. ٹھیک. یعنی بغیر کسی حد کے. حسر کا مطلب ہوتا ہے نا کسی چیز کا کوئی حد کر دینا. اب اس کو ہم لفظ، یہ جو لفظ ہے نا، مثال کے طور پر یہ جو چیز ہے، اس کا محاصرہ ہو گیا، اس کا حسر ہو گیا. بس اس کو اس کے اندر حسر کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا کسی چیز کے ساتھ، اس کو کسی چیز میں اس کو بند کر دینا. اب یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. لیکن ایک لفظ پڑا ہوا ہے فضا کے اندر، اس کی کوئی حد بندی نہیں، تو بلا حسر ہے. تاکید کے لیے بھی ایسا ہی کچھ ورڈ آتا نا شیخ؟ جی تاکید کے لیے، تاکید کے لیے. ہاں، تاکید کے لیے. ہاں، یہ نا المستغرق لجمیع افراد ہی، اس کا بھی حسر آ گیا. لیکن نا بلا حسر کا ایک اور بھی معنی ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں سو، سو، اور آپ کی کلاس میں طلبہ ہیں 100. آپ کہتے ہیں تمام طلبہ حاضر ہیں، تو کیا یہ لفظ عام ہوگا؟ 100 کتنے طلبہ ہیں؟ 100. آپ کہتے ہیں 100 کے 100 تمام طلبہ حاضر ہیں، تو کیا اس کو ہم عام لفظ کہہ سکتے ہیں؟ جی نہیں، اس کو عام لفظ نہیں کہیں گے، یہ خاص ہے. دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے تمام افراد کا احاطہ کریں، یہ بات ٹھیک ہے. وہ 100 کا عدد کلاس میں موجود 100 کے تمام افراد کا احاطہ کر رہا ہے. لیکن آگے جو قید لگائی نا، وہ اسی وجہ سے وہ گنتی کے الفاظ کو بلا حسرین، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ نے 100 تک حد بندی کر دی ہے. جو 100 تک حد بندی ہو گئی یا 1 ملین تک حد بندی ہو گئی، یہ آپ نے حسر کر دیا ہے. حسر نہیں ہونا چاہیے، بلا حسرین. تو جو 100 ہے، 1000 ہے، 2000 ہے، وہ چاہے 2000 سارے ہوں، تو اس کو آپ یعنی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ مجموعی طور پر یا اس فرد کے اس عدد کے تحت آنے والے تمام افراد ہیں. تو لیکن وہ عام لفظ نہیں ہے. میعاتن عام لفظ نہیں ہے. آپ کہیں میعاتن عام لفظ نہیں، عام لفظ نہیں ہے. اس کی تو ایک حد ہے نا. 100 جب آپ بولتے ہیں تو اس میں سے 101 کا ایک خارج ہو جاتا ہے، اس میں سے 200 300 وہ خارج ہیں، حالانکہ وہ ان افراد کے تحت آتے ہیں. جی. تو بلا حسر کی قید جو آپ نے پوچھا نا تاکید کے لیے، وہ صرف تاکید کے لیے بھی نہیں ہے، ایسے لفظوں کے لیے ہے جو اپنے تمام افراد کا احاطہ کر رہے ہوں، لیکن ان کی کوئی حد ہو، ان کی کوئی معین حد ہو. جیسے 100 ہے، 1000 ہے، 10,000 ہے، ملین، ٹریلین، کوارڈیلین. تو وہ جو ہے وہ اس کو سنکھ، مہا سنکھ، اس کی بھی حد ہے. جی. یعنی شیخ صاحب، اگر وہ کلاس کے طلبہ کی بات اس طرح ہوتی کہ کلاس کے سب طلبہ حاضر ہیں، تو ہاں یہ ہو جاتا عام. لیکن انہوں نے کہہ دیا کلاس کے سب 100 طلبہ سب حاضر ہیں، ہاں تو یہ اس لیے کیونکہ 100 کا ورڈ آ گیا، اس لیے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. تو آپ نے 100 بولا نا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو محصور کر دیا ہے. تو عام وہ لفظ ہوتا ہے جس کی کوئی حد، کوئی حصر، کوئی قید، کوئی باؤنڈری وال نہیں ہوتی. جی. مثل ان الابرار، بے شک تمام الابرار، تمام نیکوکار لوگ، بھائی جتنے بھی نیکوکار لوگ، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، جتنے بھی نیکوکار، کوئی حد نہیں ہے کہ وہ 10,000 ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، خرب ہیں، کتنے ہیں. حد بندی نہیں. جتنے بھی نیک لوگ سارے ہی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. وخرج بقولنا المستغرق لجميع افرادہ، المستغرق کو استغراق کرنے والا ہو
اپنے تمام افراد کا اس ہمارے اس قول سے کون کون خارج ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں ما ایسا لفظ لا یتناول الا واحدا جو نہیں شامل کرتا مگر ایک کو، کل عالم جیسے نام ہوتا ہے زید، مکہ تو حجر شہر کا نام ہے، مصر فلسطین ایک شہر کا نام، تو یہ ایک کوئی شامل ہے، خالد، اسامہ۔ کہتے ہیں المستغرق جمیع افراد ہی کہنے سے خارج ہو گیا ما وہ لفظ لا یتناول الا واحدا جو صرف ایک کوئی اپنے معنی میں شامل کرتا ہے، کل عالمی جیسے عالم ہے، نام یدل علی فرد معین واحد ایک فرد معین پر دلالت کرتا ہے، اس کا مصداق دو فرد بھی نہیں ہو سکتے، زید کا معنی دو بھی نہیں، عمر، عبداللہ، علی، طلحہ، حفصہ، عائشہ، میمونہ، خدیجہ، حنان، ان کا معنی دو بھی نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر 10,000 نام کے ابراہیم موجود ہیں، تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ابراہیم ایک فرد پر ہی دلالت کرتا ہے، دو پر بھی نہیں کرتا؟ 10,000 نام ہے دنیا میں ابراہیم، اس سے زیادہ ہی ہوں گے، میں نے جیسے تھوڑے جب ہم بولے۔ لے رہے ہوتے ہیں جب ہم نام لے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بندہ ہوتا ہے نا۔ ہاں دیکھیں، چاہے دنیا کے 8 ارب لوگوں کے میں سے جو 4 ارب مرد ہیں نا، سب کے نام ابراہیم رکھ دیے جائیں، پھر بھی جب میں بولوں گا کسی کو جا ابراہیم، ٹھیک ہے، ایسے تو 4 ارب کے ابراہیم ہو ہی نہیں سکتے نا، لیکن جب میں کسی کو بولوں گا جا ابراہیم اور آئی تو ابراہیم مرار تو بے ابراہیم یا صلی بنا ابراہیم، ہمیں ابراہیم نے امامت کروائی، یا خاطبانہ یوم الجمعہ ابراہیم، تو جب میں کہہ رہا ہوں تو وہ ایک فرد معین ہے، وہ دوسرا تیسرا چوتھا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے وہ علم ایک فرد پہ دلالت کرتا ہے، جو فرد آپ منہ سے بول رہے ہیں، مراد لے رہے ہیں، اور جو سننے والا ہے، مخاطب اور مخاطب کے درمیان جو معہود ہے نا، وہ ایک ہی فرد ہے، دوسرا تیسرا نہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ایک پر دلالت کرتا ہے۔ لا يتناول الا واحدا كالعالم والناکرات فی سیاق الاسبات، یا جیسے علم ہوتا ہے اور ایسا نکرہ جو مثبت کلام میں آ جائے، یہ میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، جو مثبت کلام میں آ جائے، آپ کہتے ہیں جاء رجل، جاء رجل، یہ مثبت کلام، آپ کہتے ہیں نا، اگر آپ کہتے ہیں ما جاء رجل، یہ پھر عموم پر دلالت کرتا، کوئی آدمی بھی نہیں آیا، ما جاء رجل، ایک بندہ بھی نہیں آیا، یہ تو عموم ہو جاتا، لیکن جب آپ کہتے ہیں جاء رجل، آپ ایک کا اس بات کر رہے ہیں، ایک بندہ آیا ہے، تو ایک بندے میں عموم نہیں ہوتا ہے، اس کا تو معنی ہی ایک ہے، ایک فرد ہے، اس میں عموم نہیں، سمجھ گئے جی بات؟ جی یعنی اچھا جی، ایک بندہ آیا، ہاں اس میں مثبت، ایک بندہ آیا میں عموم نہیں ہے۔ نہیں ہے، نہیں، قال، اس میں ہوگا نا ما جا رجل، کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا، یعنی اردو میں اگر کہیں تو اس کا ہاں مطلب ہے کہ وہ عموم ہو گیا، کوئی ایک بھی نہیں آیا۔ ہاں، جب یہ دیکھیں نکرہ سیاق اس بات میں جاء رجل اور ما جاء رجل، زمین آسمان کا فرق ہو گیا، دیکھنے میں تو ایک جملہ مثبت ہے، دوسرا منفی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے جب آپ کہتے ہیں جاء رجل، یہ سیاق، یہ نکرہ، رجل نکرہ ہے، نکرہ کس کے سیاق میں آیا؟ سیاق یعنی کس کے بعد آیا؟ یہ جملہ اس بات میں آیا ہے،
اور یہ راجل ان کا نکرہ ما کے بعد آیا ہے، یہ سیاق نفی میں آیا ہے، نفی میں، نفی کے بعد آیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں ایک بندہ آیا، اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ایک بندہ بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا۔ اور کم از کم بندہ بھی تو ایک ہو سکتا تھا۔ جب آپ نے ایک کی بھی نفی کر دی تو آپ نے ہر شے کی نفی کر دی، آپ نے کسی بھی رجل کی آمد کی نفی کر دی، کوئی بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ عموم ہو گیا۔ نکرہ سیاق اس بات میں آئے گا تو یہ خاص ہوگا یا ایک فرد پر دلالت کرے گا، اور جب وہ سیاق نفی میں آ جائے گا اور اس پر من کا اضافہ بھی ہو جائے تو پھر وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ ما من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ ما من الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، عموم ہے جی۔ لا الہ، لا لائے نفی ہے، لائے نفی جنس ہے، الہ کوئی الہ ہے ہی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ۔ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، کوئی نبی نہیں، عموم ہو گیا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ جو نحو ہے جیسے آپ نے صرف۔ ما من والا جو کہا تھا، ما من الہ، تو اس کے اندر اگر من نہیں ہوگا تو بھی وہ ایسے ہی ہوگا؟ ہاں، من آنے سے زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے، من آنے سے ورنہ اگر تاکید۔ من ہاں، نہیں ہوا تو اسی، بھی وہ ہاں، ہے وہ بھی عموم کا کلمہ، ہے وہ بھی ما جاء رجل، وہ بھی عموم کا کلمہ ہے، لیکن اس کے عموم میں نص نہیں ہے۔ لیکن جب کہا جائے گا نا لائے نفی جنس آ جائے گا یا اس نفی کے بعد من آ جائے گا تو پھر عموم پر نص اور مہر لگ جائے گی۔ بہرحال وہ عموم کے سیغوں میں ارے ویسے ایک فکرہ ذہن میں آ رہا ہے تو غلط، لیکن تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دیں۔ جیسے ما جا رجل ہے، اگر لا جا رجل ہوتا۔ نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ ماضی جو ہے نا، ماضی، ماضی پر نفی کے لیے لا بغیر حرف عطف کے نہیں آ سکتا۔ آپ کہتے ہیں ما جاء زید ولا جاء عمر، یہ جملہ درست، لیکن آپ ابتدا ہی لا جاء سے کریں تو یہ فصیح کلام میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ماضی پر نفی کے لیے لا داخل کریں۔ ماضی پر آپ نفی کے لیے لا داخل کرتے ہیں جب پچھلے کسی منفی کلام کے اوپر اس ماضی کا عطف پڑ رہا ہو۔ آپ کہتے ہیں ما جاء زید ولا جاء عمر، اب جب جا آپ دوبارہ بولنے لگے ہیں اور پچھلے ما جاء پر عطف ہے، پھر آپ لا بول سکتے ہیں، ماضی کی بات ڈاکٹر کا۔ صاحب ایسا ہے کہ ما جا زید و ما جا کوئی اور ابراہیم، نہیں، پھر ایسا؟ فصیح یہ ہے کہ دوبارہ جب عطف کے لیے آئے گا نا، یعنی واو عاطفہ یا حرف عطف کے بعد، تو پھر لا لائیں گے، دوسری دفعہ لا۔ لا صدق ولا صلی، ما صدق ولا صلی۔ یہ قرآن میں آیا نہیں ہے۔ وہاں فلا صدق ولا صلی۔ اچھا جی، پھر تو ہماری بات غلط ہو جائے گی، ہماری بات غلط ہوگی۔ سورت کون سی ہے؟ آخری پارے کے ہے نا؟ سب ایک جگہ یہ تھا جیسے ہم نے 29ویں پچھلی والی پارے کی بکس ہے، پڑھی ایک کہ منٹ اس کبھی کے کبھی پہلے بہت ریئر آ جاتا ہے لا۔ آخری پارے کی سورت سورہ القلم تو نہیں ہے؟ یہ میں نے نکال لیا ہے، یہ ہے جی فلا صدق ولا صلی، یہ سورہ قیامہ میں ہے، اس سے اس کی پیچھے پڑھیں۔ آیت نمبر 30 ہے۔ نہیں، والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله۔ اور آگے سے پڑھوں، ابھی اور پیچھے سے پڑھوں تو نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ہاں، جب عطف کے لیے آئے نا تکرار کے ساتھ تو پھر لا جو ہے وہ شروع میں بھی آ جاتا ہے، تکرار آئے نا جب
یہ فا نے تو سر کچھ نہیں کیا، فلا صدقہ. یہ تاکید کے لیے عطف ہے. ہوا ہے نا؟ یہ سب یہ عطف ہو گیا نا، آپ نے کہا تھا عطف کے ساتھ تکرار کی جائے تو فا تو عاطفہ ہے نا. پیچھے کوئی جملہ نہیں، یہ نہیں ہے فا نا. یہاں پہ استنافیہ ہے. ہاں، پیچھے کوئی جملہ نہیں ہے نا جس پر عطف ہو اس کا، اسی لیے تو میں نے کہا نا ان کو پیچھے پڑھیں. تو پیچھے کوئی جملہ ہے نہیں جس پر اس کا عطف ہو، تو یہ نیا کلام ہے. تو بہرحال کلام کے اندر تکرار آیا نا، فلا صدق ولا صلی، تو نفی کے اندر تکرار آیا تو پھر وہاں پر فعل ماضی پر لا داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ہاں، بہرحال آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لا کے ساتھ نفی آئے گی نا تو پھر بھی یہی معنی ہوگا. لیکن جو فعل ماضی پہ نفی آ رہی وہ تو عموم پر دلالت ہی نہیں کرتی. آپ کہتے ہیں ما ضربا زیدن، یہ تو عموم نہیں ہے نا جی. یہاں پر نکرہ سیاق نفی میں آیا نہیں ہے، یہ تو جملہ نافیہ ہے. یہ جملہ نافیہ ہے. ما ضرب زیدن ہو یا لا یضرب زیدن، یہ تو جو ہے وہ یہ تو کلام عموم ہے ہی نہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نکرہ رجل قلم، یہ سیاق نفی میں آ جائیں. یہ نفی یعنی جملہ منفی ہو، اس میں نکرہ آ جائے. اس سے سیاق نفی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نکرہ سے پہلے نفی آ جائے. تو یہاں تو ما ضرب آپ کہیں یا لا ضرب تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی، کہتے ہیں فتحریر و راقبتی، جیسے کہ نکرہ سیاق اس بات میں آ جائے تو وہ عموم پر دلالت نہیں کرتا. فتحریر و راقبتی، آزاد کرنا، راقباتین ایک گردن کو، ایک گردن بھئی ایک میں عموم تو نہیں ہوتا. لأنہا کیونکہ یہ راقبت کا لفظ لا تتناول جمیع الافراد علی وجہ الشمول، نہیں یہ شامل کرتا تمام راقبہ کے افراد کو علی وجہ الشمول یعنی عموم کے طریق پر. وانما تتناول واحدا غیر معین، یہ ایک فرد کو داخل کرتا ہے اور وہ بھی معین نہیں ہے، وہ غیر معین ہے، کوئی بھی ایک گردن ہو سکتی ہے. فخرج بقولنا بلا حصر، وہ جو آپ نے پوچھا تھا نا بلا حصر، کہتے ہیں کہ بلا حصر سے ہم مراد کیا ہے؟ ما یتناول جمیع افرادہ مع الحصر، ایسا لفظ جو اپنے تمام افراد کو اپنے اندر شامل کرے، مع الحصر لیکن ایک حد کے ساتھ، حد بندی کے ساتھ. کا اسماعیل عدد، جیسے اسماعی عدد ہے میعۃ و الف و نحوہم، 100 1000 10,000 لاکھ ملین. تو کہتے ہیں اگرچہ یہ ہے تو اپنے 100 بولیں گے تو 100 میں جتنے افراد ہیں وہ سارے آ جائیں گے، لیکن یہ عموم نہیں ہے. یہ ایک جگہ پہ جا کے اس کی حد آ گئی ہے، تو جس میں کوئی حد بندی ہو وہ عموم نہیں ہوتا. سیاق العموم یعنی عام طور پہ جب کلام عرب میں، اور ہمارا مقصود کتاب و سنت ہے کیونکہ اسی سے ہم نے فقہ اسلامی کا استنباط کرنا ہے، تو جب کتاب و سنت میں کون سے الفاظ آئیں تو وہ عموم کا معنی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں سیاق العموم 7 ہیں. ما دل علی العموم بمادت ہی، سب سے پہلے وہ الفاظ آتے ہیں جو اپنے مادہ، اپنے لفظ، اپنے بناوٹ اور اپنی وضع کے اعتبار سے ہی عموم کا معنی دینے کے لیے عربوں کے ہاں وضع کیے گئے ہیں. مثل و کل و جمیع و کافت و قاطبت و عامت. کل، جمیع، کافہ، قاطبہ، عامہ، یہ پہلی صورت ہو گئی. یہ جو الفاظ ہیں کل اناس، کل القوم، یہ واحد کی طرف، جمع کی طرف، اور یہ مطلب نکرہ کی طرف، معرفہ کسی کی طرف بھی مضاف ہو کے آئے تو یہ جو ہے وہ عموم پر دلالت کرتا ہے. وہ جمیع کا لفظ کافہ الی الناس سے کافہ، قاطبہ بھی کافہ کے معنی میں تھا لیکن کم استعمال ہوتا ہے. وہ عامہ کے لفظ آتے ہیں، عامۃ الناس، کا قولہ تعالی ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ خالق کل شیء. دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں جو عموم کا فائدہ دیتے ہیں جی اسماء شرط ہیں. من عامل صالحا، یہ حروف شرط نہیں بھائی،
اسمائے شرط، من شرطیہ ہو گیا، ما شرطیہ ہو گیا، انا شرطیہ ہو گیا، متا شرطیہ ہو گیا، اور کون سا ہو گیا جی؟ اینما، اینما، حیثما، جو دو مضارع کو جزم دیتے ہیں اور شرط، تو من عامل صالحا خالدا، جو بھی بندہ، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، تو من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی، عموم ہے جی، جو بھی مرد و عورت میں سے نیک عمل کرے گا تو اس کو اس کی جزا ملے گی. من عامل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیکی کا عمل کرے گا نا وہ اس کے اپنے ذات کے لیے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، جس طرف بھی، اینما، جہاں بھی، جس طرف بھی، جس جہت میں بھی، تولو، تم منہ پھیرو گے، فثم وجہ اللہ، پس وہیں اللہ کا چہرہ پاؤ گے. عموم ہے جی، قبلے کی تعین نہ ہو، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو، قبلے کی تعین نہ ہو تو جس طرف بھی منہ کرو گے نا اللہ تعالیٰ کا وہیں چہرہ پاؤ گے، تمہاری نماز وہیں پر اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. جی پوچھئے سوال. یہ وجہ اللہ کی وہ تعبیر. نہیں جی، ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، اللہ کا چہرہ. جی شیخ صاحب روحان. یہ ایک بات اس کے علاوہ ہے، اگر آپ چاہیں تو بعد میں جواب دے دیجیے گا. یہ کیا آپ نے بھی آیت بھی پڑھی تھی نا اس پہ، تو من عمل صالحا من ذکر او انثی، تو ثواب بھی ایک عمل کا دونوں کا برابر ہوگا یا فرق ہوگا؟ بالکل یہ چیز برابر اگر آپ ہوگا، چاہیں. بالکل برابر ہوگا. نماز کا ثواب، روزے کا ثواب، حج کا ثواب، ذکر کا ثواب، درود پڑھنے کا ثواب، قرآن پڑھنے کا ثواب، ٹھیک ہے جی، ایمان لانے کا ثواب، سب سے زیادہ ثواب تو ایمان لانے کا ملتا ہے نا، سب کا ثواب برابر، سب کا ثواب برابر. بالکل لیکن شیخ برابر. صاحب اور جو کمال ہوتے ہیں جو کہ عورتیں کرتی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اس کا تو ثواب مس ہو گئی ہاں تو بیسکلی. وہ تو مردوں میں بھی ہے. ایک مرد عالم ہے، وہ مبلغ ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، اور دوسرا مرد جو ہے وہ جا کے تجارت کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اس کا ثواب ملے گا، قرآن پڑھانے کا تو نہیں ملے گا نا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جو جزاک اللہ. جو مائیں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بچوں کی نگہداشت کرتی ہیں، تو گھر کا خیال رکھتی ہیں، تو وہ ثواب باپ کو تو نہیں ملتا نا، وہ اسی کو ملتا. ٹھیک ہے، ماں ہونے کا ثواب اس کو ہی ملتا. سمجھ گیا؟ جزاک اللہ. اچھا جی، اسماء الاستفہام، جو استفہام، اسماء استفہام ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں من جا، کون آیا ہے، یہ کون کے اندر عموم ہے، کوئی بھی. فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو جو زمین کے نیچے ہے اللہ اس کو گہرا کر دے، تمہارے پاس کون ہے، وہ کون ہے جو تمہارے پاس پانی لے کے آئے. ماذا اجبتم المرسلین، اللہ پوچھیں گے تم نے کیا جواب دیا تھا، عموم ہے کیا جواب دیا تھا، کوئی بھی جواب دیا تھا بتاؤ. فائنا تذہبون، کہاں تم جاتے ہو. الاسماء الموصولہ، تو اسماء موصولہ، قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اسماء شیخ صاحب موصولہ. یہ پیچھے شیخ صاحب سوری، یہ جو آپ نے ماذا جب المرسلین، اس میں یہ عموم کیسے ہو گیا؟ یہ تو کچھ عموم، سمجھ نہیں آیا. یا یہ کیا عموم ماذا میں ہے نا، ماذا کیا، مطلب کیا کے اندر، یعنی جو بھی جواب ہو سکتا ہے، جواب کے جتنے بھی افراد ہو سکتے ہیں، جو بھی انہوں نے کہا ہو سکتا ہے، وہ سب شامل ہے. کیا جواب دیا تھا، اصل میں بتانا یہ مقصد ہے، وہ مثال دینا ہے اسماء استفہام کی. ماذا اسم استفہام عموم ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کون سا جواب کون سا جواب. اگر کہا جاتا ہاذا ما اجبتم المرسلین، یہ تم نے جواب دیا تھا، یہ تو خاص ہو جاتا. تو ماذا اجبتم المرسلین، کیا کیا تم نے جواب دیے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات، عموم ہے اس.
اچھا پھر نا اور اگلی بات سمجھو، انہیں بھی اصل میں نا چلے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہوتی ہیں، ہاں وہ کیا منطقی لفظ بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے جوہر اور ایک ہوتا ہے عرض، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ حسی طور پر محسوس کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی عموم ہو سکتا ہے، بھئی کتنے چاول ہیں، کتنے دانے ہیں، کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، کتنے دن ہیں، کتنی راتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی عموم ہے۔ اور ایک وہ چیز ہے کہ جو حس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ وہ معنوی چیز ہوتی ہے، ایک حسی چیز ہوتی ہے اور ایک معنوی چیز ہوتی ہے۔ تو دیکھیں معنوی چیز میں بھی تم اللہ پر کتنا ایمان لائے، بر ایمان کی کوئی ماہیت تو نہیں بنائی جا سکتی نا، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کو ہی یہ بتایا گیا کہ ایمان کا وزن ہوگا، حالانکہ نماز پڑھی ہے تو بندہ کہے گا 4 نمازیں پڑھی ہیں، 10 پڑھی ہیں، تو حالانکہ اس کا ثواب کی تو کوئی ماہیت نہیں ہے، لیکن نمازوں کی تعداد تو ہے، روزے کی ہے، صدقے کی ہے، حج کی ہے، یہ ایک حصی فعل ہے، لیکن جو ایمان ہے، نیت ہے، معنوی چیز ہے، باطنی چیز ہے، تو اس کی بھی بہرحال ماہیت بھی ہوتی ہے، عموم بھی ہوتا ہے، اس کا پھیلاؤ بھی ہوتا ہے، اس میں کثرت بھی ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ماذا جب تم المرسلین، رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اب یہ جواب دینا ایک طرح کی معنوی چیز ہے اور اس میں زیادہ افراد نہیں ہیں، لیکن بہرحال اپنے وسعت کے اعتبار سے، یعنی اس میں کوئی خاص جواب کو جو ہے نا وہ اسپیسیفک نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو جنرل رکھا گیا۔ ماذا جب تم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم جاتے ہو، اینا کہاں، کہاں مطلب آپ نے سوال پوچھا کہاں، جو بھی جہاں جانا بھی ممکن ہو سکتا ہے نا، اینا کے اندر وہ سب شامل ہے۔ الاسماء الموصولہ، تو اسماء موصولہ یہ بھی عموم کا فائدہ دیتے ہیں، قولہ تعالی والذی جاء بالصدق، جو بھی سچ لایا اور اس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ سارے ہی متقی ہیں۔ آج ترجمے بھی میں عموم والے کر رہا ہوں، پہلے کبھی ایسے ترجمے نہیں کیے، کیونکہ آج آپ کو عموم سمجھانا مقصود ہے، لہذا میں جہاں جہاں عموم آ رہا ہے نا تو وہاں عام والا ترجمہ، والذی جو بھی، ٹھیک ہے، والذی عام دن ہوتے تو میں اس کا ترجمہ کرتا والذی جاء بالصدق، اور جو کوئی سچ لے کر آیا، وصدق بھی، اور اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے ہیں۔ آج میں کیا ترجمہ کروں، والذی جاء بالصدق، جو بندہ بھی سچ لے کر آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون۔ اب المتقون کے اندر بھی چونکہ عموم ہے، وہ سارے ہی، یہی تو ہے وہ پھر۔ ہاں وہ سارے ہی متقی ہیں۔ اچھا جی، اچھا، یا پھر المتقون کے اندر جو ال ہے نا، یہ جنسی جو ہے نا استغراقی لبعض الافراد، یہ لماہیت الافراد، یہی کامل متقی ہیں۔ بارہ والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے بھی ہمارے راستے میں جہاد کیا، کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے آسان کر دیں گے سبلنا، ان کو دکھا دیں گے اپنے راستے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، عموم پر غور کرنا ہے، بے شک اس میں ایک عبرت ہے، یہ عموم نہیں ہے، یہ نکرہ سیاق اس بات میں آ رہا ہے، ایک عبرت ہے، لمن، ہر اس شخص کے لیے، یخشا جو ڈرتا، ہر ڈرنے والے کے لیے، لمن کے اندر استغراق اور عموم آ گیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما عموم ہے جی، ما موصولہ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، وہ سب اللہ کا، اللہ کی ملکیت۔ ان ناکرہ تو فی سیاق النفی او النہی، بہرحال یہ آگے نیا ہے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آپ عام کی تعریف یاد کریں اور اس کو خوب سمجھیں، اور اپنے اردو میں، اپنی زبان میں اس کی مثالیں تلاش کریں کہ یہ لفظ عام ہے، قرآن کو، حدیث کو پڑھتے ہوئے۔ اور یہ جو 4 صیغے ہم نے پڑھے ہیں، پہلا ہم نے پڑھا ہے جی وہ لفظ
جو وضع ہی عموم کا معنی دینے کے لیے کیا گیا، اپنے مادہ میں، اپنی وضع کے اندر عموم کے معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسے کل ہے، جمی ہے، عامہ ہے، قاطبہ ہے، اور کون سا لفظ ہے، کافہ ہے، اور اسماء شرط ہیں، اسماء استفہام ہیں، اسماء موصولہ ہیں۔ تو یہ 4 صیغے ہم نے پڑھ لیے۔ باقی پھر النکرہ، اور یہ تھوڑی سی بات اس سے کے علاوہ ہے۔ جی یہ کاتبہ آپ نے کہا تھا کافہ کے معنی میں ہے کہ عامہ کے معنی میں ہے؟ نہیں، وہ وہی کاتبہ، مطلب عامہ اور کافہ کے معنی میں ہی استعمال کم ہوتا ہے قرآن میں، شاید ہی استعمال ہوا ہو، شاید ہے کہ کہیں استعمال ہو۔ قید شرح میں جال قوم قاتبۃ لکھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، کسی کا کچھ سوال ہو جی؟ تو آپ نے یہ جوہر اور عرض سے کچھ بتایا تھا؟ حل من سائل، یہ عموم ہے، اس میں حل من سائل۔ ساحل جو وہ سمندر کا کنارہ ہوتا ہے اس کی بات کریں شی صاحب؟ نہیں نہیں، میں پوچھ رہا ہوں حل من سائل، اس میں عموم ہے۔ سائل، ہاں اچھا سائل، حل من سائل، جی ہاں، اس میں عموم ہے کوئی جی سوال کرنے والا۔ اچھا جی، دیکھیں جوہر اور عرض جو ہے نا وہ میں نے سمجھا دیا ہے۔ ایک کو وہ چیز کہتے ہیں کہ بھائی نا، ایک چیز ہوتی ہے جس کا ادراک آپ حس کے ساتھ کرتے، جس کا کوئی وجود، وہ وجود ایسا وجود رکھتی ہے جو یعنی جو جگہ گھیرتی ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی ظاہری اور حسی وجود نہیں ہوتا، مثال کے طور پر وہی بات ہے انسان کی نیت، ٹھیک ہے، انسان کی نیت۔ تو یہ انسان کی نیت کا کوئی ظاہری وجود، یعنی اس کو کسی چیز میں انسان کی عقل، انسان کا شعور، انسان کا خوف، انسان کا ڈر، انسان کی خوشی، انسان کے اندر جو حسد ہے، تو یہ، اور ایک چیز ہے انسان کی نماز، انسان کا جھوٹ بولنا، سچ بولنا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ مانوی، یہ حسی چیزیں ہیں، جس کو آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، جو جگہ گھیرتی ہے، آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے، سونگا جا سکتا ہے، چکھا جا سکتا ہے، جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، وہ چیز جو ہے وہ گویا کہ آ، مطلب حسی وجود رکھتی ہے۔ اور مانوی وجود وہ ہوگا جس کا کوئی یعنی ظاہری وجود نہیں ہوگا، جو جگہ نہیں گھیرتی۔ مٹیریل اور نان مٹیریل اس طرح کی چیز۔ ہاں، زبردست۔ یہ حصی جو ہے جوہر ہو جائے گا اور مانوی عرض ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، جوہر اور عرض اس سے بھی آگے اور اصطلاح ہے۔ جوہر اس کو کہتے ہیں، وہ یعنی جوہر اور عرض جو ہے نا حسی اور مانوی میں نے چونکہ ایک وقت میں یہ لفظ بولا اور پھر دوبارہ میں نے اس کو نہیں بولا کیونکہ میرے ذہن میں آ گیا یہ تو بڑی وسیع چیز۔ جوہر اور عرض منطقی کس کو بولتے ہیں؟ جوہر اس کو کہتے ہیں القائم بنفس سے ہی، سمجھ رہے بات؟ اور عرض اس کو کہتے ہیں القائم بغیر ہی۔ حالانکہ یہ جو ہم نے بات کی ہے نا، اس میں بھی جوہر اور عرض کی چیزیں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پر خوف ہے،
تو یہ القائم بغیر ہی ہے، یعنی اس کو ایک وجود چاہیے جس میں یہ خوف ہو، عقل کو ایک دماغ ایک چاہیے، اور خواہش کو ایک وجود چاہیے۔ تو بہرحال جوہر اور عرض، تو یہ پھر اللہ معاف کرے وہ صفات باری تعالیٰ میں اسی لیے تو گھستے ہیں، اور خرابیاں انہوں نے کی ہیں منطقیوں نے، وہ اسی ان چیزوں سے ہی ان کا سارا خرابی اٹھتی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات جوہر ہے، عرض ہے، تو فلاں ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ بہرحال جو بذات خود قائم ہو، جو قائم بالذات ہو اس کو جوہر کہتے ہیں، اور جو قائم بالغیر ہو اس کو عرض کہتے ہیں۔ یہ ایک اور بڑی لمبی چوڑی بات ہو جاتی یہ سب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ فلا تضرب اللہ الامثال، اللہ کے بارے میں تو کوئی مثال چسپاں ہو ہی نہیں سکتی، ہے۔ ہاں ایسا ہے نا۔ بالکل۔ پھر یہ مطلب تقسیم در تقسیم کرتے ہیں، مطلب یہ کہتے ہیں جوہر وہ ہوتا ہے جو قائم بے نفس سے ہی ہو، اور جو جوہر عرض وہ ہوتا ہے جو قائم بے غیر ہی ہو۔ کہتے ہیں پھر جو قائم بے نفس سے ہی ہے، اس کی مطلب اس کا کوئی حد ہے، اس کی کوئی جہت ہے، کوئی حد ہے، کوئی متحیزن، مطلب یہ لفظ بولتے ہیں متحیز ہے یا غیر متحیز ہے، یعنی آگے پھر یہ گمراہیوں میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بہرحال آمنا بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانزل اللہ فی کتابہ وانزل علی نبیہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا ولا نخوض فيما يخوض فيه متفلسفات والجہمیت والمنطقیون لا نخوض في ذلك بل نقول رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، هذا هو مذہب۔ سمجھ گئے ہیں بات؟ یعنی کہ یہ آپ کے بس ایسے ہمیں نالج کے وائز سے پتا ہو، لیکن ہمارا اس سے کوئی اتنا عمل پہ ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی دیکھیں اصطلاح جاننا، ہمیں ارسطو کا رد کرنا ہے مثال کے طور پر، جو آج کل جتنا بھی گمراہی ایتھیزم آپ کہتے ہیں، ارسطو ان سب کا باپ ہے۔ ارسطو بہت بہت بڑی شاعر، اور آپ نے مطلب دنیا کے اندر جتنا بھی مٹیریلزم ہے اس کو آپ نے رد کرنا ہے، تو آپ ٹراسٹکی کو، وہ کارل مارکس کو، اور اس سے پہلے بھی ڈارون، چارلس ڈارون کو آپ نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے۔ آپ کی پاس کم آ رہی ہاں، تو ڈارون ہے، چارلس ڈارون ہے، یا اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں یہ کیا نام ہے، ٹراسٹکی ہے، اور کارل مارکس ہے۔ تو ان کو آپ نہیں پڑھیں گے تو آج کل کا جو میٹیریلزم ہے، جس کو مادے کا جدلیاتی پس منظر کہتے ہیں، تو آپ اس کا رد نہیں کر سکتے۔ آپ اس کا رد کرنے کے لیے ان اصطلاحات کا پتہ ہونا تو ضروری ہے۔ تو ہم منطق کو ویسے پڑھنے کے قائل ہیں جیسے شیخ الاسلام تیمیہ نے پڑھی، انہوں نے پڑھ کے تو ارسطو کی، ماشاءاللہ ارسطو کو پوری، میں اگر یہ کہوں نا، جب سے ارسطو پیدا ہوا ہے اور جب نے اس سے اپنی کتابیں لکھی ہیں آج تک، کوئی میرا خیال ہے 3000 یا 3300 سال ہو گئے ہیں، یا 3300 نہ کہیں تو 2300 سال ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال اگر پہلے کا تھا تو یہ 2000 سال یہ ہیں، 300 اور کر لیں 2300 سال، 2500 کر لیں آپ، 2500 سالوں میں ارسطو کا کما حق کو ہو رد کرنے والا، اس کے تارو پود پھکیرنے والا، اور اس کو اگر میں ادبی الفاظ میں، پنجابی ادبی الفاظ میں کہوں تو نانی یاد کروانے والا ایک بندہ ہم نے سنا اور پڑھا ہے، اس کا نام شیخ الاسلام ہے۔ لوگوں نے نا ارسطو کو مطلب مسلم مفکرین نے بھی ارسطو کو وہاں بٹھایا ہوا تھا، کہتے ہیں ارسطو کو، چلے آپ کا میں امتحان لیتا ہوں تھوڑی دلچسپی،
رستو کا لقب کیا دیتے ہیں اس کو؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو کسی کسی کو یہ راضی، یہ دوسرے تیسرے جن سارے رستو کا لقب کیا دیتے ہیں یہ ہمارے مسلم مفکرین؟ ہاں، جو لقب اس کبھی کو نہیں سنا دیتے ہیں، اس کو جو لقب دیتے ہیں وہ بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا بابا ہے ان کے نزدیک۔ وہ یہ نہیں کہ اس کو مومن مانتے ہیں، یعنی اس کی یہ جو مطلب لاجک کا جو اس نے طریقہ، اس کو لاجیکل جو اس کا میتھڈ تھا، اس میں وہ اس کا نام ہے معلم اول۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کا نام ہے معلم اول، پہلا استاد ہے انسانیت کا اس کو کہتے ہیں معلم اول، المعلم الاول اس کو، یعنی کہیں بھی کتابوں میں آپ لکھیں نا قال المعلم الاول یا معلم اول یا استاد اول، آپ سمجھ جائے یہ بابا جی حضرت ارسطو صاحب کی بات کر۔ لیکن شیخ الاسلام نے تیمیہ نے ارسطو کی اوقات یاد کروائی ہے کہ اتنی بڑی شے نہیں ہے کہ جس کے وزن تلے یا اب کے جو ہے نا وہ سارے دین کو کا بلیا بگاڑ رہے ہیں۔ شیخ اس کی ساری باتیں یا کتابیں یا جو بھی مٹیریل ہے وہ اسی طرح ثابت ہے، لائک اس سے جیسے ہم ویسے تو علم حدیث کو ایک اپنی تخصیص حاصل ہے دنیا علوم کے اندر، کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جس میں ہم اس طرح سے سند اور روایت پر بحث کر کے اور اس کو آخر تک ثابت کر کے پھر ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ارسطو نے یہ کہہ دیا اور ارسطو نے وہ کہہ دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 2500 سال تک کی تو بات ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کافی عرصہ پہلے آیا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام 300 اتنا سال پہلے، ہاں جی جی 300 سال پہلے ان سے آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی 800 900 سال پہلے آیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا وہ مٹیریل اتنا پریزرو رہا، لیکن اناجیل مقدسہ اور اس طرح کی چیزیں وہ پریزرو نہیں رہیں۔ نہیں 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 وہ یہ نہیں کہتے نا۔ ہاں آپ کی میں بات ساری سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں کلاس ریکارڈنگ بند نہیں کر لی سر؟ ہاں بس میں نا 2 منٹ میں جواب دے کے اس کو مکمل کرتا ہوں۔ اچھا یہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ جو ارسطو کی، ارسطو ویسے لفظ بولتے ہیں، جو اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے یہ ایسے سچ ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ بھائی شیخ الاسلام نے تیمیہ یا رد کرنے والوں کا مطلب ہوتا ہے کہ جس بندے ارسطو کا تم نام لیتے ہو، جس کی طرف یہ عبارتیں منسوب کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ اس نے کہی ہیں، اور وہ اس نے کہی ہیں، اس کے کسی شاگرد نے، شاگردوں کے شاگرد نے، وہ کتنی محفوظ ہیں، کتنی اس میں داخل کر دی گئی ہیں، یہ جو نظریہ ہے جو ارسطوی نظریے کے اعتبار سے مشہور ہے نا، اس نظریے کا رد کیا ہے۔ اب آپ کو ڈاکٹر صاحب سمجھ آئی یہ بات؟ ہو سکتا ہے میں آپ کی بات کو اعلیٰ برسبیل تنزل اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بات کو جی بالکل، سر۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ارسطو بندہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن یہ جو جس کلام کو ارسطوی منطق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نا، ارسطوی لاجک، تو اس کا رد کیا ہے۔ اب یہ کس نے لکھی؟ یعنی جس کو بنیاد بنایا جا رہا تھا، یہ کلی ہوتی ہے، جزئی ہوتی ہے، یہ فلاں ہوتی ہے، یہ علم کی بنیادیں ہوتی ہیں، یہ تصور ہوتا ہے، یہ تصدیق ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ اب حقائق تک پہنچتے ہیں، اور اس طرح مطلب آپ مقدمہ بناتے ہیں، صغرا کبرا فلاں، یہ جو ایک حقائق تک پہنچنے کا طریقہ تھا جس کو وہ منطق کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ارسطو تھا نہیں تھا کوئی بات نہیں ہے، ہاں لیکن یہ ہے، ہاں باقی ہے کہ اس کی ساری تعلیمات کہاں محفوظ رہی ہوں گی؟ یہ تو یار شیکسپیئر ہے، شیکسپیئر آج سے 500 600 سال پہلے کا ہی ہوگا، شیکسپیئر کا کلام محفوظ نہیں ہے، اس کے بارے میں بہت بڑی بڑی مطلب تحقیقات آ چکی ہوئی ہیں کہ اس کا شاید کوئی کہتا ہے 40% کلام، کوئی کہتا ہے اس کا 60% کلام، کوئی کہتا ہے 30% کلام جو شیکسپیئر کے نام سے ڈرامہ میں، لٹریچر میں، پوئٹری میں جو کچھ چھپ رہا ہے وہ شیکسپیئر کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ماننا پڑے گا کہ شیکسپیئر بندہ تھا، شاعر بھی تھا، اس نے کلام لکھا۔ امرؤ القیس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امرؤ القیس کا فلاں فلاں جو قصیدہ ہے نا، یار یہ امرؤ القیس کا لگتا نہیں ہے شامل کیا گیا، ہاں لیکن یہ ایک سچائی ہوگی، اس کو کہتے ہیں نا خبر متواتر، ہاں کہ امرؤ القیس بندہ تھا یار، اس کا کلام بھی تھا، وہ شاعر بھی تھا، اور اتنا اس پہلے کا۔
समझ लो ये एक लफ्ज ये भी इस्टेब्लिश हिस्ट्री भी बोला जाता है ना। ये लफ्ज भी बोलते हैं ना उसके लिए। हाँ, लेकिन स्टैब्लिश हिस्ट्री में डॉक्टर साहब का जो सवाल है वो जरा ज्यादा दकीक है। स्टैब्लिश हिस्ट्री में ये नहीं आएगा कि अरिस्टू की तरफ मंसूब हर कौल उसका साबित जी कर। जी जी। हाँ, हाँ ये जी, नहीं वो आएगा। नहीं आएगा। और ये शेखुल इस्लाम तैमिया या किसी के कहने का मतलब भी ये नहीं कि वो साबित है। मतलब ये है कि आप कहते हैं ना कि काल अरस्तु काल अल मुअल्लिमुल अव्वल, मुअल्लिम अव्वल ने कहा है, तो जिसको आप मुअल्लिम अव्वल का कौल कह रहे हैं उसकी हम औकात आपको बताते हैं। ये तो मकसूद है हमारे समझ लो कहने ये ये अफलातून तो इसका भी उस्ताद था, तो उसको क्यों का। नहीं कहते मुअल्लिम अव्वल? असल में ना अफलातून ने चीजों को मुरतब और मुदब्बन नहीं किया था। अफलातून जो था ना वो इससे ज्यादा गहरा बंदा था, लेकिन उसने चीजों को मुदव्वन और मुरतब नहीं किया था। और उसका कहते हैं स्टाइल ये था कि वो लोगों के सामने बयान नहीं करता था कि चीज ऐसी होती है, वो लोगों से सवाल करता था। यानी उसका अंदाज क्या था, कोई उससे पूछेगा कि भाई खुदा है या नहीं है, वो उससे सवाल करेगा, एक सवाल दूसरा सवाल दूसरा सवाल। वो कहता था दुरुस्त सवाल दुरुस्त जवाब तक लेके जाता है। तो कहता है अगर आपने हकायक तक पहुंचना है तो सवाल करना सीखो, सवाल करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वही जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल निकालते हैं, तो अगर आपका जवाब सही आता है तो आपकी क्वेश्चन इसका मतलब है कि फिट बैठी है, तो आप ठीक जा रहे हैं। अगर रास्ते में आगे कहीं भी किसी स्टेप पे गड़बड़ हो गया तो उसका मतलब है कि आपको ऊपर से चेक करना पड़ेगा आपकी क्वेश्चन के अंदर कोई गलती है या न्यूमेरिकल के अंदर कहीं कोई मसला आ गया है, आपने कोई नंबर गलत लिख दिया। तो वो अफलातून ने चीजों को मुदव्वन नहीं किया था, इसलिए उसकी मशहूरी ज्यादा नहीं है। लेकिन वो भी फलसफे में मंतक में बड़ा आदमी था। बारह सुभानक तो अल्लाहुम्मा। शायद इसकी जरूरत है, इसकी हमें तो जरूरत कोई है नहीं, हमें ये। हमें तो नहीं है, हमें नहीं है। लेकिन जैसे आप उस दिन कह रही थी, पहले भी आपने कहा, आपके बच्चे हमारे बच्चे जो कल को स्कूल कॉलेज में जाएंगे, जिन लोगों से आज उनको पाला पड़ रहा है, वो लोग बहरहाल मंतिक और फलसफा और जो इल्हादी फिक्र है वो इसी लॉजिक से बात करते हैं। उनके पास तो कोई दीनियात कोई अखलाकियात कोई इल्हामी चीज नहीं है। एक क्रिश्चियन हमारे साथ बात करे, एक हिंदू बात करे, एक सिख बात करे, एक जू बात करे, तो हम किताबों का जवाब किताबों में दे लेंगे, ईमानियात का जवाब ईमानियात में दे लेंगे। लेकिन ये सिर्फ अक्ल की बात करते हैं या मटेरियल की बात करते हैं या साइंस की बात करते हैं। तो इनको जवाब देने के लिए आज भी इन उलूम की हमें जरूरत है, अगर आपने उनका काउंटर करना है। वैसे अपने ईमानियात और लोगों में दावत व तबलीग करने के लिए, खालिस अकायद इस्लामिया फैलाने के लिए आपको इनकी जरूरत नहीं है। सहाबा के पास नहीं था ये इलम, ताबईन अइम्मा दीन मुहद्दिसीन भी अक्सर इस इलम को नहीं जानते और पढ़ते थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे ही कामयाब रहे। अगर आपने काउंटर करना है तो फिर अगले का वार, अगले की जंग, अगले की लड़ाई, अगले का जो हथियार है वो आपको सीखना पड़ेगा। अगला टैंक पे बैठ के आ रहा है तो आपको टैंक टैंक शिकन जो है वो एक तोप चाहिए। हाँ, ये आपको करना पड़ेगा। तो अगर आम हालात है, और अगला बंदा भी तलवार लेके आ रहा है, तो फिर आप पूछे मुझे टैंक की जरूरत है, हम कहें नहीं, टैंक शिकन की भी जरूरत नहीं है, टैंक की नहीं। अब आप तलवारबाजी में ही उसके साथ मैदान मार सकते। जी सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। ये सब एक सवाल और है, वो आप कभी अब बाद में अगर देना चाहें जवाब।